السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس مریم یعقوب ہوں۔ امید ہے پریویس لیکچرز میں آپ کو جتنا بھی پڑھایا جا رہا ہے آپ کو وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ رہا ہوگا اور آپ اسے ساتھ ساتھ یاد بھی ضرور کر رہے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے میل جول کے آداب۔ آج ہم نے میل جول کے آداب کے کرنے ہیں الفاظ جملے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کے اپنی گرامر اردو بھی کی بھی کمپلیٹ کرنی ہے۔ اسٹوڈینٹس، آپ نے اپنا بک ورک اور ریڈنگ کو ساتھ ساتھ ضرور کرتے رہنا ہے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنے الفاظ جملے۔ ہمارا پہلا لفظ ہے شکر۔ شکر، انسان کو چاہیے اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ بالکل، ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، کھانے کو چیزیں دی ہیں، پینے کو اتنے زیادہ مشروبات دیے ہیں، دیکھنے کو آنکھیں، سننے کو کان اور بولنے کو زبان دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا، اسی لیے انسان کو چاہیے اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ آداب، آداب کہتے ہیں اچھے طریقوں کو۔ ہمیں زندگی گزارنے کے آداب سیکھنے چاہیے۔ ہمیں زندگی گزارنے کے آداب سیکھنے چاہیے، یعنی ہمیں زندگی گزارنے کے اچھے طریقے ضرور سیکھنے چاہیے۔ میل جول، میل جول یعنی ملنا جلنا۔ آپس کے میل جول میں بڑا فائدہ ہے۔ آپس کے میل جول میں بڑا فائدہ ہے، یعنی اگر ہم آپس میں ملتے ہیں ہم ایک دوسرے کا دکھ بھی سن سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے اپنی خوشیاں بھی بانٹ سکتے ہیں، تو آپس میں میل جول کا بہت فائدہ ہے۔ ملاقات، ملاقات یعنی ملنا۔ ملاقات کے لیے کسی کے گھر جانا ہو تو پہلے اطلاع دیں۔ ملاقات کے لیے کسی کے گھر جانا ہو تو پہلے اطلاع دیں، یعنی کہ پہلے آپ اس کو انفارم کریں، پہلے آپ اس کو خبر دیں کہ جی میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں۔ سڈنلی یا اچانک جانا اچھی بات نہیں۔ صدقہ، صدقہ انسان کو مصیبت سے دور رکھتا ہے۔ صدقہ انسان کو مصیبت سے دور رکھتا ہے۔ سکون، نماز دل کا سکون ہے۔ سکون، نماز دل کا سکون ہے۔ اگر آپ پریشان بھی ہیں تو اگر آپ نماز پڑھتے ہیں آپ محسوس کیجیے گا کہ آپ کے دل کو کتنا سکون محسوس ہوگا۔ نماز دل کا سکون ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، اس سے آگے اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی گرامر۔ ہماری گرامر میں ہم نے کرنی ہے کلمہ کی اقسام، اس کے بعد ہم نے کرنی ہے اسم کی اقسام۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلمہ کی اقسام۔ ہماری کلمہ کی 3 اقسام ہیں۔ کتنی؟ 3 اقسام ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ اسم، فعل، حرف۔ 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کو ہم انگلش میں ناؤن کہتے ہیں، اور فعل کو ہم انگلش میں ورب بھی کہتے ہیں، اور حرف کو ہم پریپوزیشن بھی کہتے ہیں۔ امید ہے آپ اس کو انگلش میں بھی ساتھ ساتھ ضرور پڑھ رہے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم شروع کرتے ہیں اسم۔ ایسا کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسے اسم کہتے ہیں۔ ایسا کلمہ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو اسم کہتے ہیں۔ تو بیٹا وہ چیز چاہے جاندار ہو یا بے جان، جیسے کشتی، عمارت، درخت، بادل، آسمان، سورج، بچہ، یا کوئی جگہ لاہور، سیالکوٹ، کراچی، یا پھلوں کے، سبزیوں کے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، کوئی بھی چیز جاندار ہو یا بے جان وہ کہلاتی ہے اسم یعنی ناؤن۔ ہماری دوسری ہے فعل۔ فعل، ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں۔ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، اس کو فعل کو ہم ورب بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں، جیسے کھیلنا، اداس ہونا، جمائی لینا، سونا، آرام کرنا، نہانا، سوچنا، لکھنا، پڑھنا، جتنے بھی کام ہیں وہ فعل ہیں۔ جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں وہ ہیں فعل یا ورب۔ اور زمانے کے لحاظ سے بھی ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، زمانے کے لحاظ سے، اگر زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو زمانے کے لحاظ سے 3 قسمیں ہوتی ہیں: حال، ماضی اور مستقبل۔ حرف، ہمارا ہے اگلا لفظ حرف۔
ایسا کلمہ جو اسموں یا فعلوں کو ملانے کا کام کرے، اسموں اور فعلوں کو ملانے کا کام کرے۔ حرف کو ہم اردو میں پریپوزیشن بھی کہتے ہیں۔ حرف اسم اور فعل کو ملانے کے کام آتا ہے، یعنی کہ جو پہلے ہم نے اسم اور فعل کی یہ ڈیفینیشن پڑھی ہے، ان دونوں کو ملانے کا کام کرتا ہے حرف۔ حرف جیسے کہ نے، کو، سے، تک، کا، کے، کی، میں، یہ حرف کہلاتے ہیں۔ ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا جب تک ان کو جملے میں استعمال نہ کیا جائے، تب تک ان کا مطلب واضح نہیں ہوتا۔ جیسا کہ والدین بچوں سے پیار کرتے ہیں، آسمان میں بجلی چمکی۔ اب دیکھیں، ہم اگر ایسے بولیں آسمان بجلی چمکی تو یہ آپ کو بیٹر محسوس نہیں ہوگا۔ تو آسمان میں بجلی چمکی، یہ وہ حرف ہے جس میں یہ چھوٹے چھوٹے لفظ آتے ہیں، جیسے میں، کے، تو، تک، کا، کے، کی وغیرہ۔ آگے ہم نے کرنی ہے اسم کی اقسام۔ اسم کی دو اقسام ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ اس کا اسم نکرہ اسے کہتے ہیں جس کا کوئی خاص نام نہیں لیا جاتا، اور اسم معرفہ اسے کہتے ہیں جو خاص ہوتا ہے۔ اسم معرفہ وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، اسے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ جیسے احمد، راوی، کراچی۔ اب دیکھیں، کراچی ایک اہم پلیس ہے جہاں پر قائد اعظم کا مزار ہے، اور راوی یہاں پر ایک ہی ہے، دریائے راوی، کوئی دو تین نہیں ہے، تو یہ ہے اسپیشل پلیسز، اہم۔ تو اسے کہتے ہیں اسم معرفہ جس میں خاص چیز یا جگہ کا نام ہو۔ اسم نکرہ اسے کہتے ہیں جس میں عام شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو۔ اسم معرفہ خاص اور اسم نکرہ عام، جیسے لڑکا، میز، گھر، اسکول، یہ ساری چیزیں عام سی چیزیں ہیں، اس میں کچھ بھی اسپیشل نہیں ہے۔ تو اسم نکرہ عام ہے اور اسم معرفہ خاص ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ آپ نے آج کے اس لیکچر کو اچھے سے ریویو کرنا ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئز دیے جائیں گے، آپ نے ان کو بھی سولو کرنا ہے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔